بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ سے 4 باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے جشن آزادی مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو سب پاکستانیوں کو۔ دوسری، میں نے عمران کی اسپیچ پہ۔ تیسری، ایک فوجی افسر نے قائد اعظم کو خط لکھا، اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا، ایئر مارشل اظہر خان نے ایک خط لکھا تھا فوجیوں کو آج سے کوئی تقریباً 30-32 سال پہلے، وہ سناؤں گا آپ کو۔ اور آخر میں ایک ذاتی حصہ ہے اس لاگ کا جو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے عمران کی تقریر، بہت بہترین تقریر تھی، ایک بہت بڑے اسٹیٹسمین کی تقریر تھی، لیڈر کی تقریر تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تصادم کا راستہ نہیں اپنائیں گے، وہ لیگل کام کریں گے، مورل ہائی گراؤنڈ پہ رہیں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے رکھیں گے، گھر گھر جائیں گے، گلی گلی جائیں گے، پاکستان کے ہر کونے میں جائیں گے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ویل ڈن عمران خان، تم نے میری قوم کو، میری امت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اصل مطلب سکھا دیا۔ یہ میراتھن ہے پاکستانیوں، یہ سپرنٹ نہیں ہے، اور یہ میراتھن پہاڑ چڑھنے کی میراتھن ہے، یہ سڑک پہ بھاگنے والی بھی نہیں ہے، یہ بہت مشکل میراتھن ہے، اس میں بڑے کٹھن وقت آئیں گے، اور یہ میراتھن جب ختم ہوگی میراتھن، اس کے بعد بھی بہت کٹھن وقت آئے گا۔ آپ نے عمران کا ساتھ نہیں چھوڑنا کہ یہ ہمیں سڑکوں پہ کیوں نہیں کہتا، ہم تو گراؤ جراؤ کر کے ایک دم سب کو باہر نکال کے اور ہم حکومت سنبھال لیں گے۔ اس میں پاکستان کی بقا نہیں ہے، اس میں پاکستان کے اوپر بہت برا وقت آئے گا، خانہ جنگی ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ عمران نے یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ تصادم کریں گے اور وہ یہ دوسرا راستہ اختیار کریں۔ ویل ڈن عمران، میں تو آپ کو ویل ڈن کہتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ آپ کو کہے گا، پوری قوم آپ کو کہے گی۔ اور یہ عمران کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، ہم نے پورا ساتھ دینا ہے جس طریقے سے دیتے ہیں۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، اگر وہ غلط کام ہے اس کو نہ کریں، اور اگر صحیح کام ہے اس کو کریں۔ میں کوئی واز نہیں دے رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اگر جتنے سننے والے، جتنے پاکستانی، جتنے لوگ عمران کے ساتھ ہیں، اگر وہ اپنے جو بدیاں ہیں یا غلط کام ہیں وہ اگر چھوڑ دیں یا کم کر دیں اور اپنے اچھے کام بڑھا دیں، تو یہ ایک بہت زبردست نورانی سیلاب آ جائے گا پاکستان میں۔ اب بات کرتا ہوں ایک اس فوجی افسر نے جس نے قائد اعظم کو خط لکھا۔ خط پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا تذکرہ۔ لکھتے ہیں یہ افسر صاحب، رہبر دین و قوم تیری عمر دراز ہو، پالنے والے تجھ کو عمر نو دے، اور وہ وقت دکھلائے کہ تو اپنے مقدس ہاتھوں سے پاکستان آزاد اور پاکستان پر پرچم ہلالی لہرائے۔ تجھے اتنی طاقت بخشے کہ کفر و باطل سے کشمکش کے بعد تو سرفرازاں نکلے۔ قائد اعظم، میں وہ دن دیکھنے کا متمنی ہوں کہ جب کہ تو نے صرف پاکستان کے مسلمانوں کو کی بلکہ مسائے اسلام کی رہبری کرے۔ اور قسم کھاتا ہوں، یہ افسر کہتا ہے، اور قسم کھاتا ہوں پالنے والے کی کہ وہ دن دور نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ نڈ مورک کب تک سویا رہے گا، بڑھا جا، خواب غفلت سے جاگ، اور اب وہ جاگ گیا ہے۔ سویا ہوا شیر وہ انگڑائی لے رہا ہے، ناخدا ہوشیار دریا میں تلاطم آ گیا، رکنا محال ہے۔ ہندوستان کے 40 کروڑ مردوں کی نگاہیں تیرے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ کشتی کو کھیلنے والے موجوں سے خبردار، چٹانوں سے بچ، خدا اور اس کے رسول تیری مدد کرے۔ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ملا، قائد اعظم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی کشتی کے ملا، پچھلے سال برما میں لڑ رہا تھا اور ایک موقع پر میری شجاعت اور بہادری کے عوض مجھ کو سلطنت برطانیہ کے شہنشاہ نے ملٹری کراس کا اعزاز عطا کیا، اور پنجاب گورنمنٹ نے 26 ایکڑ زمین دی۔ یہ زمین مجھے ضلع منٹگمری میں مل رہی ہے۔ میں اپنی زندگی کی کمائی ہوئی، اپنے دست و بازو سے حاصل کی ہوئی پہلی چیز کو قوم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نواب ممڈوٹ کو 2 خط لکھے۔ نواب ممڈوٹ اس وقت مسلم لیگ کے لیڈر تھے، لیکن نواب صاحب آخر نواب ٹھہرے۔ نقائے
نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنے؟ کہاں دیو بوجھ کہاں گنگا میلی، غرض یہ کہ جواب کے انتظار میں مہینوں گزر گئے۔ حمیدہ خنجر کو سیدھا کرنے والے، جانا کہ میں غریب ہوں، میرا تحفہ حقیر ہے، لیکن ایک پر عزم ایمان دل کا ٹھکرانا کہاں کا شیوا ہے۔ ختم ہونے والا ہے۔ مانا کہ تو بہت مصروف ہے، لیکن غریب الوطن مسافروں کا دلاسا دینا بھی خدا کا کام ہے۔ زندگی کی پہلی کمائی قوم و وطن کو دے رہا ہوں، اور اسی طرح سے خدمت کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اس جسم فانی سے خون کا آخری قطرہ بھی انہی کو دے گا۔ 10 کروڑ مردہ مسلمانوں کے مسیحا، 10 کروڑ مردہ مسلمانوں کے مسیحا فرماتے ہیں افسر، اس خط کے جواب میں انتظار میں گھڑیاں سال کی مانند گزاروں گا۔ خدا تیرے عزائم اور بلندی دے، ارادے میں چٹان کی سی پختگی دے، صادق و رسول اور پنجتن پاک تیری مدد کرے۔ خادم قوم و وطن مہدی۔ یہ جناب ان کا خط ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جب کسی وقت میں ویلاگ جب ڈالوں گا اس میں نیچے پوسٹ کر دوں گا۔ یہ خط میرے والد صاحب نے لکھا تھا، کرنل ایس جی مہدی ان کا نام ہے۔ اس وقت وہ لیفٹیننٹ تھے۔ یہ اگر آپ نیچے دیکھیں ان کے سگنیچرز ہیں، اپنے یونٹ کے لیٹر ہیڈ پہ لکھتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں کہ میں ایک سیاسی لیڈر کو لکھ رہا ہوں۔ یہ کورٹ مارشل افینس تھا۔ ان کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ کورٹ مارشل افینس سے سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوگی۔ یونٹ کے صوبیدار میجر نے کہا کہ جی اگر مہدی صاحب کو ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو یونٹ میوٹنی کر دے گی۔ خط کس تاریخ کو لکھا گیا یہ بہت ضروری ہے۔ 14 اگست 1944، پاکستان سے 3 سال بننے سے پہلے۔ یہ بھی فوجی افسر تھا، یہ بھی جوان لیفٹیننٹ تھا، یہ نڈر تھا۔ اس نے پاکستان کی خاطر اپنی نوکری داؤ پہ لگا دی۔ پہلی کمائی ہوئی زندگی کی جو اتنی زبردست کمائی 26 ایکڑ زمین مسلم لیگ کو دے دی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے 10 دن بعد اس کا جواب دیا، وہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ وہ جواب ہے۔ یہ دیکھیں 14 اگست کا خط لکھا ہوا قائد اعظم صاحب نے 24 اگست کو دیا۔ اس کی یہ کیسے ملا خط، یہ بھی بہت بڑی ایک داستان ہے، کسی ویلاگ میں پھر بتاؤں گا۔ یہ فوج میں ایسے افسر پہلے بھی تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی تھے، اور مجھے یقین ہے اب بھی ہیں۔ ان کے دل میں بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی خون جوش مارتا ہے جو میرے والد صاحب کے دل میں اور ان کی رگوں میں دوڑتا تھا، پاکستان سے 3 سال بننے سے پہلے اور ان کے آخری سانس تک۔ ہیں ایسے لوگ۔ پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان فوج کا بھی ہے، پاکستان کے ہر رہنے والے کا ہے، ہر رنگ و نسل کا ہے، ہر فرقے کا ہے، ہر ریلیجن کا ہے، عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، سکھوں کا ہے، جو بھی غیر مسلم رہتا ہے سب کا ہے۔ آج کی 75ویں سالہ جو ہماری جشن آزادی ہے، ہم نے وہ پاکستان واپس لینا ہے۔ اب ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جو کہ خط ہمارے ایئر مارشل اصغر خان نے ہمارے فوجی افسروں کو لکھا۔ وہ خط ایک بہت امپورٹنٹ ہے ہسٹری کے لیے، اس لیے کہ اس خط کے اندر انہوں نے یہ کہا، اور میں خط پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ ایئر مارشل صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ پاکستان کے جو افواج پاکستان ہے اور اس کے اندر جو اس کے سربراہ ہیں اور جو سروس چیفز ہیں اور ساری فوج جو ہے اس کے افسر جوان، میں ان سب کو خط لکھ رہا ہوں۔ انگریزی میں لکھ رہا ہوں، انگریزی میں پڑھوں گا، میں اس کا اردو میں جلدی سے ترجمہ کر دوں گا۔
میں اردو میں پڑھتا ہوں، انگریزی کا خط ہے اردو میں۔ میں یہ خط لکھ رہا ہوں آرمی کے چیف آف سٹاف کو اور افسروں کو، پاکستان کی ساری دفاعی فورسز کے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے پاکستان کی دفاع کرنی ہے، اور آپ نے ہر قانونی جو آپ کو حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے، جو آپ کا بالا افسر آپ کو دے۔ لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ قانونی اور غیر قانونی جو حکم ہے اس میں تفریق کیسے کی جائے، یہ ہر ایک افسر کا فرض ہے۔ بائی دا وے، یہ انہوں نے خط لکھا تھا جب بھٹو نے 3 شہروں میں مارشل لاء لگایا۔ آپ سب کو میں کہہ رہا ہوں، خط میں لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آج کیا فوج اپنی قانونی کارروائی کر رہی ہے؟ یہ اس لیے کہا کہ مارشل لاء لگایا بھٹو صاحب نے 3 شہروں میں، اور اگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، تو پھر آپ نے کوئی غیر قانونی حکم نہیں ماننا۔ اگر آپ نے مانا تو آپ کے اندر آپ نے اپنا ضمیر فروش کیا اور آپ گلٹی ہیں، ایک قانون کے آپ گلٹی ہیں، اپنے ملک کے خلاف آپ نے جرم کیا اور آپ اپنے قوم کے خلاف جرم کیا۔ یہ ایئر مارشل اظہر خان نے 1980 بھٹو کا زمانہ تھا، یہ بھٹو کے مارشل لاء انہوں نے شاید لگایا تھا 1977 کے اندر، یہ تب خط لکھا۔ یہ خط اس وقت بھی اتنا امپورٹنٹ تھا اور آج بھی اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، ہمارے فوجی افسروں کے لیے، ہماری بیوروکریسی کے لیے، ہماری پولیس کے لیے، ہمارے سپیریئر کورٹس کے لیے۔ کوئی غیر قانونی حکم مت مانے، یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لاء ہے۔ نیورمبرگ کرائمز میں جب جرمن افسروں نے اور سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم ملا تھا کہ یہ یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈالو، انہوں نے کہا یہ غیر قانونی حکم تھا، آپ کو نہیں ماننا چاہیے تھا، آپ مجرم ہیں، اور ان سب لوگوں کو سزائے موت ہوئی۔ یہ ہے جی ایئر مارشل اظہر خان صاحب کا خط۔ اب ایک چھوٹی سی ذات کی بات کرتا ہوں۔ مجھے ایک خبر ملی کہ ہماری معافی چاہتا ہوں، یہ مجھے اتنے اوپنلی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اس سے میری ذات کا تعلق ہے تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں۔ مجھے ایک خبر دی گئی کہ ایک صاحب جن کا نام ہے عزیر محمود گھمن، ان کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے ہماری کینیڈین ایمبیسی اوٹاوا میں ایز اے فرسٹ سیکرٹری۔ عزیر محمود گھمن صاحب فارن سروس کے آفیسر نہیں ہیں، وہ ایک ایجنسی کے آفیسر ہیں، اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہر ایمبیسی کرتی ہے، وہ اپنے انٹیلیجنس آپریٹیوز کو کور پوسٹنگز دے کے ایمبیسیز میں پوسٹ کرتی ہے، تو ان کو کور پوسٹنگ دے کے ایمبیسی میں پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں، ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ بہت جونیئر افسر ہیں، یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے ہیں، 5 سال سے بھی کم شاید ان کی سروس ہے۔ اس قسم کی پوسٹنگز عموماً ایس پی یا ایس پی سے بھی سینئر رینک ڈی آئی جی کو دی جاتی ہے، اگر کوئی فوجی ہو تو کرنیل بریگیڈیئر کو دی جاتی ہے، آئی بی کا ہو تو ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر، اگر آئی ایس آئی کا ہو سولین ڈپٹی ڈائریکٹر۔ یہ وہ کن تینوں رینک کے نہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، بہت جونیئر ہیں، گریڈ 18۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جنرل باجوہ کے پھوپھی کے پوتے ہیں، اور مجھے وارن کیا گیا ہے میرے دوستوں نے، جو میرے کہ حیدر ہمیں بہت ڈر ہے یا خوف ہے کہ شاید ان کا ایک کام یہ ہو کہ آپ کو نیوٹرلائز کریں کینیڈا میں، اس لیے کہ آپ جس طریقے سے آپ ویلاگ کرتے ہیں اور آپ باتیں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کسی صاحب کو بری لگتی ہیں، تو اپنا ذرا خیال رکھنا، ذرا حفاظت کریں، محتاط ہو جائیں۔ میں نے کہا بالکل، بہت شکریہ بتانے کا، محتاط ضرور کروں گا، لیکن اللہ الحق ہے، اللہ کے پاس زندگی اور موت ہے، اس نے امانت دی ہے، جب چاہے امانت واپس لے گا، جب لکھی ہوئی ہے آئے گی، مرگ مفاجات ہوگی، آئے گی سر آنکھوں پہ۔ تو آج ویلاگ میں اس پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو، اہل و عیال کو، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔
خدا حافظ، السلام علیکم۔